ہماری سوسائٹی میں اتنے سارے لوگ ہیں جو اتنے مزے سے کہتے پھرتے ہیں مجھے بچے اچھے نہیں لگتے، مجھے شعر اچھے نہیں لگتے، مجھے مطلب میں سوچتا ہوں یہ مطلب اتنے یعنی اتنے دھڑلے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ اس بات کو انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ بات کیا کہہ رہے ہیں. انہیں ٹھیک ہونا چاہیے. ان کو کوئی جا کے بتائے کہ بھئی آپ کا علاج ممکن ہے، آپ بالکل پریشان نہیں ہو، شعر ویر آپ کو اچھا لگے گا انشاءاللہ، بچے آپ کو اچھے لگیں گے، اگر یہ نہیں اچھا لگ رہا تو اس میں کوئی پرابلم ہے، اس کو ٹھیک کیجئے. اسی طرح ایک تیسرا مسئلہ ہے، یعنی ریفلیکٹیو کانورسیشن کیسے صحیح ہوگی؟ ریفلیکٹیو کانورسیشن کے لیے ایک چیز اور ہے. پہلی بات میں نے کہی کہ ان کے سوالات ہیں، ٹھیک ہے. اگر ان کے سوالات نہیں ہیں تو میرے سوالات ہیں، جس کا مقصد مجھے کوئی خاص جواب چاہیے نہیں بلکہ کانورسیشن. اور اگر ریلیشن شپ ہے ہی نہیں تو ریفلیکٹیو کانورسیشن نہیں ہو سکتی. یہ پہلا لیول ہے. میرا تعلق الاؤ کرے گا کہ میں مکالمے کے قابل بنوں. تعلق ہی نہیں ہے تو مکالمہ نہیں ہے بھائی. ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ مکالمہ مر رہا ہے اور دھونس دندنا رہی ہے. مکالمے کا احیاء، جسے ریوائیول آف کانورسیشن کہتے ہیں، یہ بہت بڑی ورچو ہے، بہت بڑی نیکی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں اچھے لوگ بھی اور یعنی سب چاہتے ہیں کہ میری بات کوئی بس ٹھونس دیں، خیر ٹھونس دیں بچے کے ذہن میں، خیر کو گھسا دیں اس کے ذہن میں. اس طرح نہیں ہوگا بھائی. بات چیت کرنی ہوگی، کانورسیشن کرنی ہوگی. کلیئر ہو رہی ہے؟ گریجولی اس پہ بلڈ اپ ہوگا. ہر انسان کے اندر خیر کو قبول کرنے کی ایک فطری کہہ لیجئے رجحان موجود ہے. خیر کے اندر ایک فطری کشش موجود ہے. ریفلیکٹیو کانورسیشن خیر کا جو میگنیٹزم ہے اس کو نمایاں کرتا ہے. خیر کے اندر اپنا ایک نیچرل میگنیٹزم ہوتا ہے، لیکن جب ہم خیر کو زبردستی کسی کے ذہن میں ٹھونستے ہیں تو وہ خیر کا میگنیٹزم زائل ہو جاتا ہے. کوئی بھی اچھا آئیڈیا اس کے اندر ایک میگنیٹزم ہوتا ہے، ذہن کے لیے وہ ویسی اپیلنگ ہوتا ہے. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ تو یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور مسئلہ جو ریفلیکٹیو کانورسیشن کیوں نہیں ہوتی وہ ہے لینگویج کا. ہمارے بچے کی زبان ہی بہت کمزور ہے. زبان سے مراد کیا ہے؟ اس کی جو اپنی زبان ہے، اپنی زبان. مطلب اس بات پر میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں ہمارا پورا وطن ایک عجیب سی نفسیاتی مرض میں مبتلا ہے کہ خدا نے ہمیں اردوستان میں کیوں پیدا کیا، ہمیں انگریزستان میں کیوں نہیں پیدا کیا. تو خدا کی اس غلطی کو ہم اپنی خود ہی صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یعنی دنیا میں واحد قوم ہے جو اپنی زبان بولنے پہ شرمندہ ہے. واحد قوم. لہٰذا ہوتا یہ ہے کہ بچہ دیکھیں کسی بھی خیال کی گہرائی میں جانا یہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ زبان تو ہوتی نہیں اس کے پاس. آپ سوچیں اماں جان اس زبان میں بچے سے بات نہیں کر رہی جس کے 24,000 لفظ اماں کو پتہ ہیں، بلکہ اس زبان میں بچے سے بات کر رہی ہیں جس کے مشکل سے 600 لفظ ان کو آتے ہیں. کبھی سوچا آپ نے؟ اور خوش بھی بہت ہوتی ہیں. لہٰذا وہ جس طرح کی انگریزی اس نے سیکھی ہے اس میں وہ صرف دروازہ بند کر دو اور کھڑکی کھول دو، پانی لا دو اور شکریہ اور معاف کیجئے گا، یہی بات تو کرے گا. کوئی گہری بات، کوئی فلسفہ، کوئی آئیڈیا، کوئی بڑا کانسیپٹ نہ وہ سمجھ سکتا ہے نہ وہ کہہ سکتا. اس کے لیے تو اللہ نے اس کو اپنی زبان دی تھی جو اس کی اپنی پہلی زبان تھی، چاہے وہ سندھی تھی، پنجابی تھی، پشتو تھی، بلوچی تھی، اردو تھی، سرائیکی تھی. اس سے ہم نے اس کو بیگانہ کر دیا. تعلیم کا مطلب ہے اپنی زبان سے پہ نادم ہونا اور آقا کی زبان میں کچھ بولنا. یہ ہے تعلیم کا مطلب. آقا مطلب آقا تو پہچان گئے نا، آقا کون ہے؟ ہمارا آقا کون ہے؟ آقا کی زبان میں چند جملے بولنا، یہ ہے تعلیم. اس کی وجہ سے ریفلیکٹیو کانورسیشن نہیں ہو پاتا. کوئی بھی یہ کوئی شعر نہیں سمجھ پاتے، کوئی ایسی کہانی جس میں رمز ہے، کوئی ایسی کہانی جس کے اندر ایک سمبولزم ہے، جس کے اندر کوئی استعارہ ہے،
کوئی میٹافر ہے، اس کہانی کو انپیک نہیں کر پاتے، اس شعر کی ڈیپتھ میں نہیں جا پاتے، کوئی بھی گہری بات کی گہرائی میں نہیں جا پاتے. یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. تو یہ ایک بہت اہم کام. تیسرا کام جو ہے، جو اس میتھڈالوجی کے اندر بہت اہم ہے، وہ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی. سیلف اکاؤنٹیبلٹی آسان سا لفظ ہے، خود احتسابی، اور اس کے لیے جو ایبلٹی ہم سب کو اپنے اندر زندہ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ اپنے آپ سے کڑا سوال کر سکنا، اپنے آپ سے ٹف کویسچن کر سکنا. ایگزام میں آنے والے سوال کی جو بناوٹ ہے اور اس کی جو نیچر ہے وہ کچھ اور ہی ہے، اور اپنے آپ سے کیے جانے والے سوال کی جو نیچر ہے وہ کچھ اور ہے. یہ وہ سوالات ہیں جن کے سامنے کھڑے ہونے سے آپ کا من اچھا ہو جائے گا، آپ کی سیلف پیوریفائی ہوگی. یہ وہ سوالات ہیں، ان سوالات کے سامنے کھڑے ہونے سے آپ کا انٹرنل ڈائلاگ بہتر ہو جائے گا. یعنی یہ جو سوال ہے، آپ دیکھیے، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نکالنا میرے لیے مشکل کیوں ہو گیا ہے، یہ سوال، یا میں نماز کس وجہ سے پڑھ رہی ہوں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خاطر پڑھ. یہ جو دو سوالات ہیں، آپ دیکھیے کیا کوئی اور انسان ان سے یہ سوال کر سکتا ہے؟ جس دن کرے گا اس دن ختم کٹی. مربی کر سکتا ہے، وہ ایک الگ تعلق ہے، وہ بالکل. لیکن یہ جو سوال ہیں، یہ سوال کیسے ہیں؟ اصل میں یہ وہ سوال نہیں ہے جن کا آنسر لکھنا ہو. ان میں سے کوئی بھی سوال، آپ ان سوالوں کے ساتھ، ان سوالوں کی روح کو فنا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ میں ان سارے سوالوں کو لوں، ان کے آگے 5 نمبر 4 نمبر 10 نمبر ڈالوں اور ایک ایگزام کی طرح آپ کو دے دوں، ختم. یہ سوال انسان ہی اپنے آپ سے کر سکتا ہے. جب میں اپنے سارے کام وقت پہ کرتی ہوں تو نماز وقت پہ کیوں نہیں پڑھتی؟ نماز پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں جو سوچیں آتی ہیں، اللہ ان سے واقف ہے، کیا میں اس کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتی ہوں یا کرتا ہوں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو انسان اپنی اور ان سوالوں سے نماز کی کوالٹی، نماز کی فرض شناسی، نماز کے ساتھ کمٹمنٹ، وہ پیدا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کیا میں منافق تو نہیں ہوں؟ یہ ایک بہت اہم سوال، اور یہ سوال سنت صحابہ میں سے، یعنی ایسا سوال اپنے آپ سے کر سکنا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گئی ہوں یا ہو گیا ہوں. اب یہ دیکھیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی ہائٹ ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی ہائٹ ہے، مطلب بالکل آدمی اپنے آپ کو بہت یعنی سوچے کہ میں ہوں کیا اپنے آپ سے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی اسپرٹ یہ ہے کہ آپ جتنا سخت سوال اپنے آپ سے کر سکتے ہیں اتنا سخت سوال کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر زندہ اور بیدار رہے. کڑا سوال، کسی بھی سوسائٹی کا بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ سے کڑا سوال کر سکے، کڑا سوال کر سکے. ہم لوگوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو جج نہیں کر رہے ہوتے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں، تربیہ جو ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ والا جو پروسیس ہے نا، جب ہمارے اندر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو بس یہ زبردست بات ہے. یہ وہ بندہ ہے جو اپنے اوپر چیک رکھ رہا ہے. یہاں کیا ہو رہا تھا کہ کوئی آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اس نے نماز پڑھی نہیں پڑھی. ایک بچے سے اماں نے پوچھا، ہاں بھائی نماز پڑھی؟ جی میں نے پڑھ لی. تو اماں صحیح سے بتاؤ کس نے دیکھا تھا اسے پڑھتے ہوئے؟ تم نے دیکھا تھا؟ تم نے دیکھا تھا؟ وہ گھر کی میٹ سے پوچھ رہے ہیں تم نے دیکھا تھا اس کو پڑھتے ہوئے؟ نہیں باجی میں نے تو نہیں دیکھا. جھوٹ بول رہے ہو. اب الٹی سیدھی حرکتوں میں ہم اترے ہوئے ہیں، اور وہ بھی دکھانے کے لیے پڑھ رہا. میں آپ کو سچا واقعہ بتا رہا ہوں. کراچی کے بعض اسلامک اسکولز اور بعض مدارس، اس میں باقاعدہ نماز کے ٹائم پر ٹیچر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پیچھے آ کے بیٹھے اور یہ دیکھے کہ کون پڑھ رہا ہے اور کون نہیں پڑھ رہا. پھر پتہ یہ لگا کہ اس کی وجہ سے بچوں نے پڑھنا شروع کی، لیکن پھر ایک نیا مسئلہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے وضو کے بغیر پڑھنا شروع کی، تو اس کے اوپر بھی ایک بندہ مطلب چیک کر رہا ہے کہ اس نے وضو نہیں کیا. پھر ان بچوں کو پنش کیا جا رہا ہے، اور بچے قسمیں کھا رہے ہیں نہیں میرا وضو ہے، میرا نہیں تھا، میرا ہے. یہ تربیہ کا ماحول نہیں ہے. تربیہ جو ہے نا، شک کا ماحول تربیہ کے لیے کنڈیوسو نہیں ہے. آپ انسانوں کی نیت پہ شک کریں، آپ ان کے اوپر ڈاؤٹ کریں کہ نہیں تم ایسے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے.
آپ کو ان پر اعتماد کرنا ہوگا اور ان کے اندر خدا خوفی اور جواب دہی کا جذبہ بیدار کرنا ہوگا. ہم یہ کام نہیں کر پا رہے. ہم اپنے آپ سے ڈرا ڈرا کر نا لوگوں کو صحیح کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. میں اگر آپ سے کہوں کہ اگر سوسائٹی میں نماز نہ پڑھنے پہ گاڑی انعام میں آ جائے تو وہ نماز پڑھے گا یا چھوڑے گا؟ کیونکہ ڈوئنگ اے گڈ تھنگ فار اے تھنگ از ایکچولی اے بیڈ تھنگ. اٹ از ایکچولی ان دا لو آف دیٹ تھنگ. ٹھیک ہے. جو جنت کا وعدہ ہے انعام کا، وہ انعام جنت جو ہے وہ ایمان بالغیب کا پارٹ ہے. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو جنت میں آپ کو محل ملے گا، تو دو آپشن ہوں، یا جنت میں ملے گا یا بحریہ ٹاؤن میں ملے گا، تو آپ کہاں کا لینا چاہیں گے؟ تو جو ایمان بالغیب ہے نا، آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہے، آپ نے رب کے وعدے پہ یقین کیا ہے. آپ بھی جنت ہی کے انعامات کا وعدہ کریں. آپ چیزوں کے لالچ میں کسی کو ہجرت نہیں کروائیں. بالکل بہت بنیادی بات ہے. اگر آپ نے کہا یہاں جائیں گے، یہاں یہ مل جائے گا، یہاں یہ ہو جائے گا، یہ بہت اس سے نقصان ہوگا. آپ بھی کہیں کہ بھئی یا تم اگر کرو گے اللہ خوش ہوگا، اللہ تمہیں دے گا، اللہ دے گا تمہیں، میں کیا ہوتا ہوں، میں تمہیں گفٹ دوں گا، یہ نہیں. یہی صحیح طریقہ ہے. آپ کے پیچھے 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 اگر کوئی چلتا رہے گا، وہ کہاں تک چلتا رہے گا اور کتنا پکڑے گا آپ کو، کتنا پکڑے گا، کون کون سی نماز کا حساب رکھے گا کہ تم نے صبح والی چھوڑ دی تھی، یہ شام، یہ مغرب چھوڑ دی، عشاء چھوڑ دی، کتنا پیچھے پڑے گا آپ کے. لیکن اگر یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہر انسان کے اندر، کیسی زبردست بات ہے. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اچھا، ایسا کوئی، اگر میں آپ کو ایگزام کا پیپر نماز پہ بناؤں نا، تو پتہ کیا ہوگا؟ کتنے ٹائم فرض ہے، کتنی رکعتیں ہیں، اور اس کے فائدے بتا دیں، اس کے فرائض بتا دیں، اس کے کون سا رکن ہے، اور اس کا طریقہ بتا دیں. اس کے علاوہ اس پہ کچھ بھی نہیں آئے گا. اس کی نماز اچھی ہے، اس کے اہل حدیث کی، اس کی، اور کمپیریزن کریں گے بہت سارے. تو یہ ہم یہاں پر رک جائیں گے. کیا خیال؟ اچھا، اب ایک چیز اور، اب یہ بات سمجھ آئی کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے. اب دوسری ایک چیز جو اس میں سمجھنے کی ہے کہ تربیہ کی یہ میتھڈالوجی یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل طے ہے کہ جو بھی تربیہ کا کام کر رہا ہوگا انشاءاللہ وہ خود اپنی فکر تو کرے گا، اپنی تربیہ کی اور اپنے تزکیہ کی فکر تو اس کو لازمی ہونی چاہیے. اگر کسی انسان میں معاشرے کی اصلاح کی فکر اپنی اصلاح پہ غالب آ جائے تو اس معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے. اگر امت کی اصلاح کی فکر اپنی اصلاح سے زیادہ طاقتور ہو گئی تو معاشرے میں فساد پیدا ہوگا. اپنی نجات اور اپنی اصلاح کی فکر امت کی اصلاح سے زیادہ طاقتور ہونی چاہیے. بلکہ امت کی اصلاح کی فکر اصل میں اپنی ہی اصلاح اور اپنی ہی نجات کی فکر کا تسلسل ہوتی ہے. یعنی میں آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنے آپ کو ٹھیک رکھ سکوں. اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر میں آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں، نہ کہ آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر زیادہ ہو اور اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کی فکر نہ ہو. تو پہلی چیز تو یہ کہ جو مربی ہے، جس نے یہ کام کرنا ہے، وہ اپنی فکر میں ڈوبا ہوا آدمی ہے. یہ کام صرف وہ بندہ کرے گا. دیکھیں، پہلا کام یہ ہے کہ آپ مربی بن جائیں. مربی بن جائیں. اب اس کی اپنی ڈیٹیلز ہیں. اس کے اگر آپ لوگ اس پہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پہ اور دوسرے چینلز پہ بھی اس کی بہت ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جو اسی لیے ڈالی گئی ہیں کہ لوگ اس چیز کو سیکھیں. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ مربی وہ ہے جو اپنے آپ کو مربی تسلیم نہیں کرتا. مربی وہ ہے جو اپنے آپ کو کسی مربی سے جوڑے رکھنے کی ضرورت محسوس کرتا. مربی وہ ہے جو اپنے تزکیے اور اپنی کریکشن کی فکر میں ڈوبا رہتا. مربی وہ ہے جو اپنی تعریف سننا نہیں چاہتا، اپنی تعریف کرنا بھی نہیں چاہتا. ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ایک پرابلم ہے نا کہ کسی بہانے سے اپنی کوئی نہ کوئی بات سمجھانا بھی ایک ضروری ہو گیا ہے. تو مربی وہ آدمی نہیں ہوتا جو پرسنل برانڈنگ کی فکر کرے. اس سے بے نیاز انسان ہوتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں، لوگ جو کہیں گے کہیں، میں تو یہی کروں گا. تو مربی
نیت کی پاکیزگی، مربی جو ہے ایمان اور تعلق باللہ اس کے اندر کھڑا ہوتا ہے، اپنی فکر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. یہ بہت مختصر سی بات. پھر ایک ایسا انسان بچے کے ساتھ تعلق بناتا ہے. ہمارے بچوں کی سب سے بڑی تعلیمی اور تربیہ کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ کسی سمجھدار انسان کے ساتھ تعلق میں آ جائیں. آئیڈیلی وہ کسی مربی کے ساتھ تعلق میں آ جائیں، یہ ان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اللہ سے ڈرے تو یہ کسی ڈرنے والے انسان سے تعلق میں آئے. اس وقت الٹا ہوا ہے، یہ ڈرانے والے آدمیوں سے تعلق میں آیا ہوا ہے، بلکہ یہ ڈرانے والے آدمیوں کے نرغے میں. بچہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو مجھے صبح شام خدا سے ڈراتا رہتا ہے، یہ خدا سے ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ ہمارے بچے کی بہت بڑی پریشانی ہے. آپ وہ انسان، بچہ اگر کبھی کسی ایسے انسان سے تعلق میں آ جائے نا جس کی آنکھوں میں اللہ کی یاد میں آنسو جھلملائے تھے، اس بچے کا یقین اللہ پہ خود بخود ڈیولپ ہو جائے گا، کسی نصاب کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کا بچہ، آپ خود اگر کسی ایسے انسان سے تعلق میں آ گئے نا جو آخرت کے تصور پر اس کی آواز بھرا جائے، جس کی آنکھوں سے خدا کے خوف میں اور خدا کی یاد میں موتی چھلک پڑیں، اس انسان سے تعلق میں آنے کے نتیجے میں آپ اس سب کچھ خود ہی ہو جائے گا. میں آپ کو بتاؤں، وہ بچہ دنیا کے بہترین مدرسے میں تعلیم پا رہا ہے جس کی ماں اللہ سے ڈرتی ہے اور بچے سے گہرا تعلق رکھتی ہے. وہ بچہ آلریڈی ایک بہت زبردست مدرسے میں ایجوکیشن لے رہا ہے، آلریڈی ایجوکیشن لے رہا ہے جس کا باپ جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور وہ اپنے بچے کا پسندیدہ انسان بھی بنا ہوا ہے. اگر کسی بچے کا فادر اللہ کے خوف سے اس کی آنکھ نم ہوتی ہے اور وہ اپنے بچے کا فیوریٹ انسان ہے، اگر کسی بچے کے ساتھ یہ دو کنڈیشن پوری کر دیں آپ، وہ باپ ایسا ہے کہ خدا کے خوف سے اس کی آنکھ نم ہو جاتی ہے اور اپنے بچے کا وہ فیوریٹ انسان ہے، یہ بچہ آلریڈی زبردست قسم کی دینی تعلیم اور تربیہ کے پروگرام میں آلریڈی ہے. یہ مطلب آلریڈی یہ تعلق خود بخود یہ کام کر رہا. بلکہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ تعلق مربی ہی کو تعلیم کہتے ہیں، جائے مربی ہی کو مکتب کہتے ہیں. ہم یہ بات ہمارے یہاں ہم اس بات کو نہیں سمجھ پائے، ہماری سوسائٹی اس بات کو نہیں ریئلائز کر پائی ہے. مربی ہونے کی ضرورت، اپنے آپ کو اس لیول پر لانے کی کوشش، اپنے ساتھ بچے کا تعلق بنانے کی کوشش، یہ نہیں ہو رہا. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اور بچے کے ساتھ بڑا مشکل ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں، مطلب اگر آپ دین سے آپ کو بہت تعلق ہے اور بچے کے آپ پسندیدہ آدمی نہیں ہیں تو آپ وہ آدمی ہیں جو بچے کو دین سے دور کریں گے. بہت زیادہ دین سے کو پسند کرتے ہیں لیکن بچے کے پسندیدہ آدمی نہیں ہیں تو آپ بچے کے لیے کوئی دین کا راستہ ہموار نہیں کریں گے. اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے وقت نکالیے، لگائیے اپنے ساتھ، کوئی ٹائم لگائیے، سال بھر کی محنت کیجیے کہ مجھے اپنے معاملات صحیح کرنے ہیں اور مجھے بچے کا پسندیدہ انسان بننا ہے، تعلق بنانا ہے اس کے ساتھ، اپنے اوپر کام کرنا ہے. یہ یہاں سے شروع ہوگا. تو جب ہمارا تعلق بن جائے گا انشاءاللہ تو تعلق کے نتیجے میں یہ والی کانورسیشن خود بخود انیبل ہو جائے گی. جتنا اچھا تعلق ہوگا اتنی ایسے موضوعات پہ گفتگو آسان ہو جائے گی. اگر تعلق کمزور ہے آپ گفتگو کر ہی نہیں پائیں گے. آپ کو یہی ڈر ہوگا میں نے یہ بات کروں گا تو پتہ نہیں وہ کیا سوچے گا. کیا آپ کا جتنا اچھا تعلق ہے آپ بڑے موضوعات جو ہے نا اس کو چھیڑ سکیں گے اس پہ، اور وہ کانورسیشن دوبارہ تعلق کو مستحکم کرے گی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جتنا یہ کام ہوگا اس کے نتیجے میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا احساس پیدا ہوگا. اچھا یہ کیسے پیدا کریں؟ اس کا ایک طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ایک چیز کہلاتی ہے لاؤڈ تھنکنگ. آپ نے سنا ہے یہ لفظ لاؤڈ تھنکنگ؟ کس کس نے سنا ہے لاؤڈ تھنکنگ؟ آسان سا لفظ ہے لاؤڈ تھنکنگ. کہتے ہیں نا لاؤڈ تھنکنگ یہ ہے کہ میں کچھ سوچ رہا ہوں اور میں آپ سے کہوں کہ بھائی میں لاؤڈ تھنکنگ کر رہا ہوں تو آپ میرے ساتھ بیٹھیں. تو آپ بیٹھے ہوئے میں اپنے کچھ خیالات سوچ رہا ہوں، ایسے کرتا ہوں ایسے کرتا ہوں، کچھ پلاننگ کر رہا ہوں اپنی. آپ میری بات سن رہے ہیں اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں جو اپنی ذہن میں چل رہا ہے نا یہ میں آپ کو صرف
میں اپنی لاؤڈ تھنکنگ کر رہا ہوں, آپ اس پہ مجھے جج نہیں کریں, میں ویسے ہی شیئر کر رہا ہوں. کلیئر ہو رہی؟ بالکل اسی طرح سیلف اکاؤنٹیبلٹی, اپنی جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے یہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں. بچے کے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی اس وقت آئے گی جب آپ یہ کام کر لیں گے. آپ یعنی مربی ہو گئے, تعلق ہو گیا, ریفلیکٹیو کانورسیشن بچے کے ساتھ چل رہی ہے, اور اب آپ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی پریکٹسز بچے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. آپ بچے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ رات میں اتنی دیر میں نماز پڑھی کہ میری نماز کی کوالٹی خراب ہو گئی. نماز تو ادا ہو گئی, لیکن میں جتنا فوکس اور جتنی کنسنٹریشن میری نماز پہ ہونی چاہیے تھی میں وہ نہیں کر سکا. یہ بات آپ اپنے بارے میں بچے کو بتا رہے ہیں. آپ اپنے بارے میں بچے کو بتا رہے ہیں کہ بھائی مجھ سے غیبت ہوتی رہی ہے, اللہ مجھے اس پہ معاف کرے. آپ ڈر رہے ہیں اس بات پر. کبھی آپ امیجن کریں, میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. آپ بتائیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلطیاں کی تھیں کیا؟ کوئی غلط کام کیے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پرفیکٹ انسان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الحمدللہ سب کچھ بالکل ایک ہر چیز کے لحاظ سے پرفیکٹ, کوئی گناہ, کوئی غلطی, کوئی خرابی نہیں تھی. ٹھیک ہے, اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اتنا زیادہ مطلب استغفار میں ڈوبے ہوئے. اور آپ سوچئے کہ کتنے صحابہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنسوؤں سے روتے ہوئے دیکھا ہے جب کوئی ایسا تذکرہ آخرت کا, جواب دہی کا آتا تھا. تو یہ کیا کنڈیشن تھی, کیا کنڈیشن تھی. اور اپنی جو فکر ہے نا, احساس جواب دہی کی فکر, اصل میں ہوتا یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا جو جوہر ہے نا, یہ منتقل ہوتا ہے ایک انسان سے دوسرے انسان میں. جب آپ کسی ایسے انسان کے پاس بیٹھتے ہیں جس کو اپنی جواب دہی کی فکر لاحق ہے, تو آپ کے اندر بھی وہ فکر ٹرانسمٹ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کسی ایسے آدمی کے ساتھ بیٹھتے ہیں جس کو آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر لاحق ہے, تو آپ کو بھی یہی والی فکر لاحق ہوتی ہے. آپ بھی پھر باہر نکل کے کسی اور کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. کلیئر ہو رہی بات؟ تو ہمارے بچوں کو یہ پتہ لگے کہ میری امی اور میرے ابو جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایویلویٹ کرتے رہتے ہیں. جتنا آپ اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں گے اپنے کانورسیشنز کے اندر, اتنا ان کے اندر اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنے کا جذبہ اور سلیقہ پیدا ہوگا. اور ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں, وہ خود بخود پیدا ہوگا, وہ یہ رجحان خود بخود پیدا ہوگا. مثال کے طور پر آپ روزہ رکھتے ہیں, آپ نے کہا کہ بھئی میرا روزہ کتنا اچھا ہے اور میں نے کتنے اچھے طریقے سے روزے کا اہتمام کیا اور کیا کیا چیزیں, تو آپ اپنے ساتھ کڑے سوالات کریں. آپ کا بچہ وہ کڑا سوال کبھی سنے آپ کی زبان سے, میں کتنا اچھا انسان ہوں, میں کتنی اچھی بیوی ہوں, میں کتنا اچھا شوہر ہوں, میں کتنا اچھا پاکستانی ہوں, میں کتنا اچھا فادر ہوں. یہ اس کے اوپر میں کریٹیکل کویسچنز اپنے آپ سے کروں, اور کبھی آتے جاتے ہوئے میرے آس پاس کے لوگ وہ سنیں, یہ کانورسیشن ہو, یہ اسپرٹ منتقل ہو جائے گی ان کے اندر انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو بہت ہی بریفلی میں نے یہ نٹ شیل ویو آپ کو دیا ہے کہ تعلیم و تربیہ کی کون سی میتھڈالوجی, یعنی تربیہ کی میتھڈالوجی کون سی ٹھیک نہیں ہے اور کون سی ہونی چاہیے, اور اس کے کیا اصول ہمارے. بہت براڈ مینر میں نے اس کو لکھا, یہ ابھی شیئر کیا. یہ بہت اس میں ڈیٹیل میں جا سکتے تھے لیکن ابھی وقت کی کمی کی وجہ سے ایک اوور آل. ٹھیک ہے, یہاں تک یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟